اتار کے ان کے اوپر رکھ دی اور ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک کر کے وہی رتبہ دے دے جو آپ نے رتبہ باقیوں کو دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا پیغمبر کی دعا میں بھی شامل ہو جاؤں، فوسب الردا، میں نے چادر کو ایک کونے سے کھینچا تاکہ میں اس کے نیچے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور مجھے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو اپنی جگہ بہتر ہے، تو اہل بیت بن چکی، اب دعا کر کے انہیں بھی بنانے دے۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اللہ کے قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، رسول اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت مانتے ہیں۔ قرآن کریم بھی ایمان کا حصہ ہے، فرمان کریم بھی ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان، حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ ہم دونوں مانتے ہیں، یہ نہیں ہے ایک کو مان کے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں۔ ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، واضح ہے، عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی، یہ
التفات. پروردگار یا ایھا النبیو قل لازواجکا, یہاں سے گفتگو شروع ہوئی. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28, یہاں سے گفتگو شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں, اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے, اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ, بس اللہ یہ چاہتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو. اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا. جس نے مانا وہ سعادت مند, جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین. اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا. اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند, نہ مانے تو لعین و رجیم. یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے, تاریخی مسئلہ ہے, حل کر کے آگے بڑھوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے, آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی جگہ کہیں اور تھی, یہ تحریف ہو گئی ہے. نہیں, ہرگز تحریف نہیں ہوئی. قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے. معلوم ہو جائے. جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے. اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے. اس لیے فرما رہا ہے, خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر. نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں, یہ بندے کیسے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں, ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے. جیسا قرآن طاہر ویسا رسول طاہر ویسے وارثان قرآن طاہر. بھئی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی چادر میں آ جاؤ تو تمہاری طہارت کا اعلان کر دو. بھئی پہنچ رہی ہے بات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھئی رکنا. اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. بھئی یہ فرق کیا ہو گیا؟ بھئی یہ کیا فرق ہو گیا؟ اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. بھائی توجہ رہے. تو اگر یہ کہتا کہ اے آل محمد ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے تو اس میں اشارہ ہو جاتا کہ آل محمد نجاست کی طرف جا سکتے تھے, انہیں دور رکھ دیا. کہا نہیں, تم تو کبھی نجاست کی طرف نہیں جاؤ گے, نجاست تمہاری طرف آئے گی. تم تو جا ہی نہیں سکتے نجاست کی طرف. لیکن نجاست
تم تک آ سکتی ہے، اس لیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا۔ بھئی توجہات مبذول رہے ہیں تو اب آل محمد کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی۔ نجاست کے معنی بھئی توجہ رہے، نجاست کے معنی نجس پانی، نجس کھانا نہیں۔ رجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت ہم نے تم سے رجس کو دور کیا، رجس کو، ٹھیک ہے نا؟ رجس کیا ہے؟ جھوٹ رجس ہے، غیبت رجس ہے، شراب خواری رجس ہے، دنیا کی ساری بد اخلاقیاں رجس ہیں، دنیا کے سارے حرام رجس ہیں، دنیا کے سارے عیب رجس ہیں۔ اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو وعدہ نہیں کر سکتا۔ رے جیم سین، رجس، دنیا کے سارے عیب رجس ہیں۔ اے آل محمد، ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور کر دیا، بہت دور روک دیا سارے عیبوں کو۔ تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یا نہیں؟ تو آل محمد میں سارے کمال، سارے عیب آل محمد سے دور، طے ہو گئی بات۔ اچھا یہ بتاؤ کہ محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کرتا، دنیا کا ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے کمال آل محمد میں، سارے کمال آل محمد میں، اور سارے عیب آل محمد سے دور۔ یہی تو دعویٰ ہے نا، خدا کی قسم ہمارا دعویٰ یہی ہے۔ آیے تطہیر کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محمد میں، سارے عیب آل محمد سے دور۔ تو محبت ہوتی ہے کمال سے، تو پھر ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو، اگر اعتراض میں وزن ہو تو اس اعتراض کو پرکھنا چاہیے۔ اعتراض بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے کہ سارے عیب آل محمد سے دور، سارے کمال آل محمد میں۔ دنیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی، دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے۔ تو ساری دنیا آل محمد کو کیوں نہیں مانتی؟ ہے نا سوال؟ لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت ہو۔ اب جواب دوں، آیت نے کہا کہ آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے، تو جہاں ذہن میں نجاستیں ہوں وہاں محبت کہاں سے آ جائے گی؟